بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور حق جل مجدہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ تین نعمتیں حق جل مجدہ کی ہمارے اوپر بنیادی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ساری اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو اس کو شمار کر نہیں سکتے۔ میں موت کے موقع پر اس قدر نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، اگر انسان کے ذہن میں اللہ رب العزت کے انعامات ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے دی گئی ہلکی ہلکی تکالیف انسان کو محسوس نہیں ہوتی، اور اگر بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکالیف ہی کا تذکرہ کرے اور نعمتوں کا تذکرہ نہ کرے تو یہ بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت نے عام انسان کے مزاج بیان فرمایا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ انسان کو نعمت عطا فرمائے تو انسان کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ اس کو امتحان میں ڈالے اور کچھ نعمتیں لے لے تو یہ کہتا ہے خدا نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کس قدر یہ ظلم کی بات ہے، اللہ عطا فرمائے تو انسان خوشی کا اظہار کرے اور اللہ کچھ لے لے تو انسان اس پہ دکھ کا اظہار کرے۔ ایک ہوتا ہے طبعاً خوشی اور دکھ کا محسوس ہونا، ایک ہوتا ہے دکھ اور خوشی کا ضرورت سے زیادہ اظہار کرنا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ اگر کوئی خوشی ہوتی تو مجھے خوشی محسوس نہ ہوتی، اور اگر کوئی دکھ ہوتا تو مجھے دکھ محسوس نہ ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا میرے اوپر، لیکن میں نے بتکلف اپنے اوپر خوشی کا اظہار بھی کیا اور دکھ کا اظہار بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا اور دکھ کے موقع پر غمزدہ ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر اتنی بڑی سنت مجھ سے چھوٹ جائے تو کتنا دکھ ہوگا۔ اس لیے فرماتے خوشی کے موقع پر میں بتکلف خوش ہوتا اور غم کے موقع پر تکلف کر کے غم کا اظہار کرتا، حالانکہ مجھے نہ خوشی پر خوشی محسوس ہوتی نہ دکھ پر دکھ محسوس ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا بالقدر کی ایسی کیفیت سے گزر رہا تھا کہ میرے سامنے دکھ اور خوشی کے اسباب مساوی ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دکھ انسان پر آتا ہے، لیکن دکھ کے وقت بھی اللہ کے انعامات کو یاد رکھے تو بے دکھ بندے کو ضرورت سے زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ کچھ انسانیت کے تقاضے ہیں اور کچھ تقاضے مسلمان ہونے کے، اسلام کے، اور پھر کچھ تقاضے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے۔ اللہ جتنا بڑا انسان کو منصب عطا فرمائے اتنے بڑے منصب کا انسان کو حیا بھی کرنا چاہیے۔ حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ حجام کے پاس جاتے اپنی حجامت کروانے کے لیے تو اس وقت جو حجام کی مزدوری ہوتی، مثلا حجام کی مزدوری ہے اس دور میں 10 درہم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کئی گنا اس کو زیادہ دیتے۔ کوئی شخص پوچھتا ہے جب مزدوری مثلا 10 درہم ہے تو آپ نے 50 کیوں دیے؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے منصب کا تقاضا ہے، میں زائد اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے دل میں علماء کی عظمت بیٹھے۔ عالم وہ نہیں ہے کہ جو حجامت کے لیے جائے تو کہ میرے کو بھی تو 10 ہی لینے، مجھ سے بھی 10 لینے ہیں، اپنے علم کو درہم پر فروخت کرتا ہے، یہ عالم کی غیرت کے خلاف۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، بحیثیت انسان بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ ایک چھوٹی سی مثال ذہن نشین فرمائے، مسئلہ بھی ہے اور مثال بھی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کے حرم میں فاحشہ، بد کردار اور زانیہ عورت نہیں ہے، لیکن ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے حرم میں کافرہ عورتیں آئی ہیں۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں اور بیوی کافرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں اور گھر میں دیکھے ایمان نہیں ہے، بیوی کافرہ ہے۔ نبی کے حرم میں فاحشہ اور بد کردار عورت نہیں آتی، لیکن نبی کے حرم میں کافر عورت آئی۔ وجہ کیا ہے؟ بحیثیت انسان کفر عیب شمار نہیں ہوتا، بحیثیت انسان فواحش اور زنا عیب شمار ہوتا ہے۔ اللہ نبی کے حرم میں اس کو نہیں لاتے جس کے اوپر انسانیت کی وجہ سے جو بحیثیت انسان عظمت ہونی چاہیے تھی بدعنوان داغ لگ گئے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کافر تو ہو سکتا ہے لیکن انسان کو بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض تقاضے انسانیت کے ہوتے ہیں اور بعض تقاضے بحیثیت مسلمان اور اسلام کے ہوتے ہیں۔ اسلام کے تقاضے بہت سارے ہیں، میں ساری باتیں عرض کرنا چاہوں گا ابھی تو میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کو منظور ہوا، کوئی ایسا عذر پیش نہ آیا تو ہم نے ٹھیک 11 بجے جنازہ کھڑا کر دینا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ آپ حضرات کو ہمارے مزاج کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم پوری موقع پر اور وقت پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو بلا وجہ ہم تنگ نہیں کرتے اور وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا، ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کسی پر احسانات کرے اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر احسانات کرنے والا کبھی تکلیف دے تو اس کی تکلیف کا احسانات کے مقابلے میں زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مالک آقا اور ایک اس کا غلام تھا۔ ایک دن مالک اور آقا اپنے غلام سے کہنے لگا کہ میں ککڑی کاٹتا ہوں اور تم کھاؤ۔ ککڑی کہتے ہیں تر کو، میں تر کٹنا تو تو کھا۔ مالک نے ککڑی کاٹنی شروع کر دی، غلام نے اس کے وہ کٹی ہوئی ککڑی کو کھانا شروع کر دیا۔ اچانک ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے اس ککڑی کا جو ٹکڑا تھا وہ لیا اور چکھا تو بہت کڑوا تھا۔ اس نے غلام سے کہا کہ تجھے کڑوا محسوس نہیں ہوتا؟ ورنہ اس آقا نے ایک اس میں ٹکڑا چکھا تو وہ کڑوا تھا۔ آقا نے تعجب سے غلام سے کہا تو کڑوی ککڑی کھا رہا ہے؟ تو انہیں بتایا کہ انہیں یہ کڑوی ہے۔ اس نے کہا کڑوی تو مجھے بھی محسوس ہوئی۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جس آقا کے ہاتھ سے روزانہ میٹھی چیزیں کھاتا ہوں، ایک دن کڑوی آ گئی تو اس کو کڑوی کہہ دوں، یہ میرے آقا کے احسانات کے خلاف۔ روزانہ آپ نے میٹھی ککڑی کھلائی، ایک دن کڑوی آ گئی تو فرق کیا پڑا ہے؟ اللہ رب العزت جب احسانات کی بارش برسائیں اور پھر اللہ رب العزت ابتلا کے طور پہ تھوڑی سی تکلیف دے دیں، اس تکلیف کو بندے کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے ہے، میرے آقا کی طرف سے ہے، میرے محب کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ بندہ خدا سے پیار کرتا ہے
اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو بندہ خدا سے پیار کرتا ہے، اگر اللہ بندے سے پیار نہ کرے تو خدا کی قسم بندہ خدا سے پیار کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا، اگر تم مرتد ہوگے اور تم نے دین کو چھوڑا تو اللہ رب العزت کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ تمہارے بدلے ایک ایسی قوم کو لائیں گے جس کے اللہ نے صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ بے قومی یحبہم ویحبونہم، ایسی قوم خدا لائیں گے اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے اپنی محبت کا تذکرہ کیوں فرمایا، اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیوں فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے یہ اس محبت کا صلہ ہے جو خدا نے پیار کیا ہے۔ اگر بندہ خدا بندے سے پیار نہ کرے تو بندہ خدا سے پیار کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ احسانات کی بارش برسائیں اور کچھ امتحان ابتلا عطا فرما دیں، اس پر بندے کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے مبارک آنسو بہہ پڑے۔ جو بعض صحابہ نے کہا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا لرحمۃ، یہ اللہ کی طرف سے جو باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اس محبت کا اظہار ہے، یہ رحمت ہے، خدا کی شفقت ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا کہ دیکھو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، دل میں غم آتا ہے، لیکن خلاف شریعت تب ہے جب اس آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پہ زبان بولنا شروع کرے، زبان کنٹرول میں رکھے، پھر آنکھ کے آنسو اور دل کے حزن پہ کوئی خدا نے صدمے اللہ کے بندے کو مواخذہ نہیں فرماتے۔ خیر ایک دو باتیں تو میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ جس طرح کسی بھی شخص کی اولاد جائے، اس اولاد کے جانے پہ جو والد یا ماں کو دکھ ہوتا ہے یہ دکھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں اپنے طلباء سے گزارش کر رہا تھا کہ اولاد میں فرق ہوتا ہے۔ میری ساری اولادوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت کسی سے تھی، اس کی کتنی وجہ ہے وہ میں بہت ساری وجہ بتاؤں گا تو طلباء تو سمجھیں گے، باقی لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے اس محبت کی وجہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 تھے، ان میں سب سے زیادہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ نے محبت حضرت یوسف کی ڈالی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ امتحان یوسف کی وجہ سے لینا تھا، پہلے دل میں محبت ڈالی اور پھر بیٹے کی وجہ سے صدمہ دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا یعقوب اس صدمے پر شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہمیں اس عبدالرحیم کی محبت دی ہے اور اس کے بعد ابتلا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ابتلاؤں سے محفوظ رکھے، ہم بہت کمزور ہیں، امتحانات سے خدا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں خیر گزارش ہی کر رہا تھا، اس بات کو اچھی طرح سمجھے، ہمیں بحیثیت انسان انسانیت کے تقاضوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بحیثیت انسان ہمارے ذمہ ہے، انسان کا خیال کرنا، غریب کا خیال کرنا، حتیٰ کہ جانور اور چوپاؤں کا خیال کرنا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگلا معاملہ بحیثیت مسلمان ہونے کا کہ جو احکام اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان احکام کا ہم ادائیگی کریں اور احکام کو بجا لائیں۔ اس سے اگلا مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ امتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، قیامت تک اب کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ہمارے ذمہ کام یہ ہے کہ ہم شریعت کے مسائل، شریعت کے نظریات خود سیکھیں اور آگے امت کو نظریات اور مسائل سکھائیں، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ پہلی امتوں کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھا کہ پوری دنیا میں دین کی اشاعت کی محنت کریں، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے، میں نے تمہید کیوں باندھی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے نمبر 1 میں خلاصہ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہم چونکہ انسان ہیں، مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ مالک کو اپنی مملوک میں اور خالق کو اپنی مخلوق میں تصرف کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، لہذا مالک کے سامنے کہنا آپ نے کیوں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل سے اس کو مالک مانا ہی نہیں ہے۔ خالق کے اوپر اعتراض کرنا کہ آپ نے کیوں کیا ہے، اس کا معنی کہ ہم نے دل سے خالق مانا ہی نہیں ہے۔ جب مان لیا تو پھر اعتراضات کے دروازے بند کر دینے چاہیے۔
جب کسی کی موت کی خبر سنیں تو اس پر شریعت کا حکم ہے کہ زبان سے 2 جملے کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 2 جملے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کسی آدمی کو صدمہ پہنچے، اس پر کسی کی موت پہ آدمی کو دکھ ہو تو دکھ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی گیا ہے، اس کو ابھی جانا نہیں چاہیے تھا۔ پہلا بچہ ہے، جوان ہوتا، بوڑھا ہوتا، بوڑھا ہو تو تب بھی لوگ رو پڑتے ہیں کہ نہیں اس کو کچھ سال اور زندہ رہنا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں آپ میں سے بہت سارے وہ احباب جو میری سابقہ زندگی سمجھتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں یا میرے گاؤں کے ہیں، وہ صحیح بات میری سمجھ سکتے ہیں، بقیہ کو شاید میری پوری بات سمجھنا ہے۔ میں سمجھانا چاہوں گا شاید تب بھی سمجھنا ہے۔ جن مشکلات سے میں گزرا ہوں، ان مشکلات کو باہر کے لوگ نہیں جانتے، یا میری برادری جانتی ہے، میرے رشتہ دار جانتے ہیں، یا میرے قرب و جوار کے لوگ جانتے ہیں۔ اب ان مشکلات کے دور میں ہماری ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں شامل تھی۔ میں صرف جملہ کہہ لگاؤں، اب جب بھی ہمارے خواتین ہمارے گھر میں آتی ہیں، وہ حسرت سے یہ بات کہتی ہیں کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو جس نے دکھ دیکھے وہ سکھ بھی دیکھتی، جس نے جیلیں دیکھی وہ بہاریں بھی دیکھتی۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ابھی نہیں مرنا چاہیے، کچھ دیر بعد مرے۔ اب ان کی خواہش کیا تھی کہ اس کی ماں کچھ سال پہلے فوت نہ ہوتی، کوئی سال گزار کے جاتی۔ تو بندے کے دل میں ایک صدمہ یہ ہوتا ہے ابھی نہ مرتا، کچھ عرصے بعد مرتا۔ اور دوسرا صدمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر وقت میرے پاس تھا تو دیکھو مجھ سے جدا ہو گیا، یہ صدمہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل بھی میرا ایک بیٹا عبید اللہ بہادر فوت ہوا ہے، ایک چھوٹی بیٹی عفیفہ فوت ہوئی ہے، یہ 2 بیٹی اور بیٹا بھی فوت ہوا۔ میں یقین کریں بعض باتیں سمجھانا چاہوں بھی تو طلباء تو سمجھتے ہیں جو پاس رہتے ہیں، باہر والوں کو قلبی کیفیات سمجھانا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں گھر میں وضو کر رہا تھا اور چھوٹا بچہ عبید اللہ یا عبداللہ مجھے یاد نہیں ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے دل میں فوراً ایک حدیث مبارک آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا ہے کہ اگر کسی کی 2 اولادیں فوت ہو گئیں تو جنت میں والدین کو لے کر جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت اگر کسی کی ایک ہو، فرمایا ایک فوت ہوگی تو والدین کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اب غیر شعوری طور پہ اور بغیر میرے چہنے کے ایسی دل میں خیال آئے کہ میرا بھی کوئی چلا جائے، اور جب یہ خیال آتا پھر میں خود کو جھٹکتا، یہ بھی تو خیال لانے والی بات ہے، اور تھوڑے مغفرت کے اللہ کے راستے موجود ہیں۔ مطلب یہ خواہش ہوتی تھی اللہ یہ نعمت عطا فرمائے۔ میں خیر بتا رہا تھا، بیٹا بھی ہوا اور بیٹی بھی چلی گئی۔ تو میں اللہ رب العزت سے، آدمی پیار کی خدا سے باتیں کرتا ہی ہے، میں کہتا اللہ نے مغفرت کے اولاد کے نصاب ہوتے ہیں، ہمارا تو نصاب بھی پورا ہو گیا ہے، یہ تو نصاب کے اوپر کا ایک بیٹا ہے نا، اور اللہ کے دیکھو کتنا کرم ہے، اللہ نصاب سے اوپر بھی نعمت عطا فرما دے۔ خیر جو بات میں کہنے لگا، وہ چونکہ چھوٹے تھے، ایک 6 ماہ کا 4 ماہ کا، میرا وقت ان کے ساتھ نہیں گزرا، میری بیوی کا وقت گزرا ہے۔ میں کبھی آیا چلا گیا، آیا اور چلا گیا۔ یہ جو بیٹا فوت ہوا 3.25 سال، اس کا وقت میرے ساتھ گزرا ہے، اور جس کا وقت بہت ساتھ گزرا ہو اس کے جانے میں دکھ بہت ہوتا ہے۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ 2 باتوں پر بہت صدمے میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ابھی نہیں جانا چاہیے، کچھ دیر بعد جاتا۔ نمبر 2 مجھ سے جدا ہو گیا۔ یہ ہر وارث اور لواحق کے صدمے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا علاج بتایا ہے، فرمایا زبان سے وہ انا للہ، انا للہ کا معنی یہ ہے اللہ ہم مملوک ہیں اور تو مالک ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی نہیں جانا چاہیے تھا، مالک کی مرضی آج بلائے، مالک کی مرضی 10 سال بعد بلائے۔ تم کون ہو کہ یہ بات کہنے والے کہ ابھی نہیں جانا چاہیے تھا؟ اور دوسرا بندے کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو گیا، اس کا علاج بتایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنی زبان سے کہو یہ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا ہے، کل وہ گیا تھا آج ہم جانے والے ہیں۔ بیٹا امریکہ جاتا ہے تو ماں اس کے جانے پہ روتی ہے، پتر تو امریکہ چلا ہے، ماں کہتی ہے، بیٹا کہتا ہے اماں 4 سال کی بات ہے، گرین کارڈ مجھے مل جانا ہے، میں نے تجھے بھی بلا لینا ہے، تو ماں خوش ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا تسلی دیتا ہے کہ میں نے بلا لینا ہے۔ تو جب جانے والے پر دکھ تھا اللہ نے بتا دیا کہ تم گئے ہو، وہ گیا، تم بھی جانے والے ہو۔ دونوں صدمے انسان کے ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان میں انسانیت موجود ہو، تبھی صدمے کا آنا اور بات ہے، اور اس صدمے کا بتکلف اظہار کرنا بالکل اور بات ہے۔ نمبر 1 بات میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ انسان ہیں اور بحیثیت انسان ہمیں اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی چھوٹی موٹی تکالیف بھول جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دینی معاملات میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو۔ دنیاوی معاملات میں چھوٹوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، دیکھو یار اس پر موٹر سائیکل ہے، میرے پاس تو گاڑی ہے۔ آپ کے پاس 2 گاڑی ہیں، اس کے پاس 1 ہے، میرے پاس تو 2 ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اور دینی معاملات میں بڑے کو دیکھو، وہ تہجد پڑھتا ہے، میں صرف فرض ہی پڑھتا ہوں۔ دیکھو اس نے حج کیا ہے، میں تو صرف نماز ہی پڑھتا ہوں۔ تو دینی معاملات میں اوپر والے کو دیکھو تو دین پر عمل کی توفیق ہوگی، اور اپنا فسق و فجور آپ کے دماغ کے اندر آئے گا۔ اور دنیوی معاملات میں چھوٹے کو دیکھو، اس سے اللہ پاک شکر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں خیر ایک بات عرض کر رہا تھا کہ بحیثیت انسانیت کے تقاضے یہ ہیں، اللہ کے احسانات کو ذہن میں رکھے اور چھوٹی موٹی تکالیف کو نظر انداز کرے، اس پر اللہ بہت چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ اس موقع پر کیا ہے کہ دیکھیں انسان کو صدمہ پہنچتا ہے، لیکن اس صدمے پر ایسے صبر کرے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، پھر اس صدمے پر اجر ملتا ہے۔ اگر سارا کچھ اسے اظہار کر دیا پھر اس صدمے پر اجر کیا ملنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان کو پھاڑے، اپنے منہ کو نوچے، ودعوا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیوں کی طرح اونچی آواز سے بیان کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رخسار کو بھی نوچ لیا، اپنے گریبان بھی پھاڑ لیے، اونچی آواز سے بیان بھی کر لیے، تو جو پابندی تھی وہ سارے کام کر لیے، اب بتاؤ خدا سے اجر کس بات کا لینا ہے؟ بحیثیت مسلمان چاہیے کہ جب تو موقع پر تکلیف آ جائے اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ایسے ہینڈل کرے جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اس پہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ بیٹے یا باپ یا کسی عزیز کے جانے کا انسان کو دکھ اور صدمہ بہت ہوتا ہے، لیکن اس صدمے کو ایسے سنبھالیں جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بحیثیت مسلمان اسلامی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کہ مسلمان ہیں، ہمارے ذمہ کیا ہے، بات اچھی طرح سمجھیں۔ جب کوئی انسان بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کا علاج معالجہ کرے، لیکن جائز حدود کے اندر رہ کے کرے، حرام مال سے نہ کرے۔ نمبر 2، اگر اللہ صحت عطا فرمائے تو شکر ادا کرے، اگر اللہ بیماری بڑھا دے اور اس بیماری کو مرض کا سبب بنا دے اس پہ صبر کرے، اور جب اس کی موت آ جائے تو پھر ہمارے ذمہ اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کا جنازہ پڑھنا اور اس کو قبر میں جا کے دفن کرنا، اور دفن کے بعد دعا مانگنا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اصالہ ثواب کرنا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کرنا، یہ ہمارے ذمہ بحیثیت مسلمان کام ہے۔ اصالہ ثواب ہے میت کے لیے اور تعزیت ہے اہل میت کے لیے۔ ہم اس بات کو سمجھ کر نہیں ہے تو الٹا کام کرتے ہیں۔ پوچھو بھائی کہاں چل رہے ہو، کتنے چل رہے ہو؟ فلانے کے گھر۔ کیوں؟ فاتحہ پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ فاتحہ تو آپ گھر بھی پڑھ سکتے تھے، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پوچھے بھائی کہاں جاتے ہو تو کہا کرو تعزیت کرنے کے لیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ تسلی دینا۔ ایک ہوتا ہے اصالہ ثواب، ثواب کا معنی ہوتا ہے بندہ عمل کرے اجر خود لے، اصالہ ثواب کا معنی عمل لے اجر کسی اور کو دے۔ ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں، اصالہ ثواب کے بھی قائل ہیں۔ اصالہ ثواب میت کی ضرورت ہے اور تعزیت یا میت کے گھر والوں کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات آئے ہیں، آپ کے آنے پر ہمارا دکھ یا ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ تو تعزیت ہوتی ہے رشتہ داروں سے اور لواحقین سے، وہ گھر بیٹھے نہیں ہوتی، ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ نہ جا سکے ٹیلی فون کر دے، میسج کر دے، خط لکھ دے، ای میل کر دے، جو ذریعہ استعمال کرے اگر گزر ہو تو یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تیسری اور آخری بات، ہم صرف مسلمان نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ان مسائل کو خود سمجھنا اور آگے یہ مسائل سمجھانا، یہ مسائل زندگی میں لانا اور امت کو یہ مسائل دینا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس لیے میں 2-3 مسئلے عرض کرتا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، توجہ رکھیں۔ نمبر 1، جب انسان وفات پا گیا تو ہمارے ذمہ اس کو غسل دینا اور کفن ہے۔ غسل دینے میں بھی خیال کرے خلاف شریعت نہ ہو، اور کفن دینے میں خیال کرے خلاف شریعت نہ ہو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے کفن میں مجھے اپنے گاؤں کا پتہ چلا، اپنے گاؤں کا۔ مجھے کچھ دن پہلے بعض وفاتیں ہوئی تو مجھے گھر والوں نے بتایا، ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہاں پہ بعض عورتوں کو سبز کپڑے کا لباس پہنا کر دفن کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سفید لباس پہنا کرو، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ،
اور اپنے مردوں کو بھی تم سفید لباس دیا کرو، اور یہ سفید کفن مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے، بچے کا بھی ہے اور بوڑھے کا بھی ہے، لہذا اس کفن کے علاوہ کوئی اور کپڑا پہنانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں رواج کیا ہے، ایک مصلی لیں گے اور وہ بھی ساتھ دفن کر دیں گے، یہ خلاف شریعت ہے۔ ہمارے بعض لوگوں میں رواج کیا ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود چائے ہے، یہ فلاں چیز ہے، میت کے ساتھ دفن کرو۔ میت کے ساتھ دفن کرنے کا گناہ ہوگا جہاں اللہ کا نام لکھا ہے، کل خدا کے نام کو کیڑے کاٹیں گے، بتاؤ تکلیف جب خدا اور اللہ کے نام کو کیڑے کاٹے اور مٹی کھائے، تو یہ تو مسلمان کے لیے ذلت کا مسئلہ ہے، کیوں اس کی توہین کرتے ہو؟ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کفن پہ لکھنا شروع کرتے ہیں کلمہ، کفن پہ کچھ نہ لکھیں، سفید کفن کے اس کو دفن کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ دفن کرتے مگر اس بات کا خیال نہیں کرتے، میت کو سیدھا لٹاتے ہیں، اور بعض اگر بہت کام کرے تو میت کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، چہرہ نہیں پوری میت قبلے کی طرف کرو، میت کو دائیں کروٹ لٹا کے اور اس کے پیچھے کچی اینٹیں رکھ کے اس کی پوری کروٹ اس کی طرف کر دو، یہ سنت طریقہ ہے میت کو دفنانے کا۔ میں خیر درمیان میں بات کہہ رہا تھا، غسل دے دیا، میت کو کفن دے دیا، اس کے بعد زیادہ دیر تک میت کو گھر میں نہ رکھو، اس کو جتنا جلد ہو سکے دفنانے کی کوشش کرو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر یہ نیک ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اس کے مقام تک پہنچاؤ، اگر یہ بد ہے تو لوگوں کو اس کے شر سے بچاؤ، اس کے مقام تک جلدی پہنچاؤ۔ ممکن آپ حضرات کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مولانا صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں جلدی دفن کرو، اور اپنا بیٹا مغرب کو فوت ہوا اور دوسرے دن 11 بجے دفن کر رہے ہیں، جنازہ ہو رہا ہے، تو شاید شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے فوت ہوا، جب ہم لاہور سے چلے آتے سردی کی وجہ سے 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، پھر رات کو دفن کرنا بڑا مشکل ہے، اور سردی میں لوگ کو جنازے میں لانا بڑا مشکل ہے۔ ہم ایسی کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا بھی صبح 8 بجے کر لیں، تو پھر 8 بجے اس لیے ہم چاہتے تھے کہ لوگ دفاتر میں اسکولوں میں اپنے کام پہ پہنچ جائیں۔ مجھے حضرات نے کہا بھی کل کو اتوار چھٹی کا دن ہے تو آپ 11 بجے رکھیں تاکہ لوگ آرام سے چلے جائیں۔ انتظامی امور کی وجہ سے ہم نے تاخیر کی ہے، خدا گواہ ہے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے تاخیر نہیں کی، یہ آپ حضرات کی سہولت کے لیے ہم نے ایسا کیا کہ دقت رہو۔ میت کو جلدی دفن کرے، اور جنازے کے بعد دعا مانگنا دفن سے پہلے یہ سنت کے خلاف اور بدعت ہے، توجہ رکھیں۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا دفن سے پہلے یہ سنت کے خلاف اور سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف اور بدعت ہے۔ سنت کے خلاف کرنے پر گناہ ملتا ہے اور سنت کے مطابق کرنے پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی بندے نے میت پر دعا کی ہو جنازے کے بعد اور دفن سے پہلے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں آپ اس گناہ سے توبہ کریں، اللہ اس سے قبل جو ہم کر چکے ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہم اس بدعت کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس بدعت سے بچو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے دعائی کی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ دیکھیں دعا وہاں کریں جہاں پیغمبر نے فرمائی ہے، جس موقع پر نبی سے ثابت نہ ہو اس موقع پر دعا نہ کریں، اس موقع پر دعائیں مانگنا یہ شریعت کے خلاف ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح دعا مانگنا کوئی اور دعا نہ مانگے، اس کو پھر الزام بھی قرار دے اور اس کو اہل سنت سے خارج کرے، جائز نہیں ہے۔ تو دعا کب کرنی ہے؟ میت کو دفن کریں، اس کے دائیں جانب سورۃ الفاتحہ کا پہلا رکوع اور اس کے پاؤں کی جانب سورۃ البقرہ کا پہلا اور پاؤں کی جانب آخری رکوع، یہ 2 رکوع پڑھیں اور پھر دعا مانگیں اور اس کے بعد واپس آئیں۔ پھر اس کے بعد کل کرنا، یہ 7واں کرنا، یہ 40واں کرنا، یہ سب خدا کی قسم بدعات میں شامل ہیں، خلاف شریعت ہے۔ اپنی زندگی سنت کے مطابق اپنائیں، کل کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے تو سنت کے مطابق کام کریں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، ہمارے اس ادارے کا نام ہی مرکز اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر ہم بھی اہل سنت والجماعت کی بات نہیں کریں گے تو بتاؤ اہل سنت والجماعت کے مسئلے آپ کو کون بتائے گا؟ ہم اس کی خیال نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں سب سے بڑی پریشانی ہے کہ قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما دیں ہمارے ہیں، ہم خوش ہیں اس میں، شادی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں تھامنا چاہیے۔ اس لیے جنازے کی متصل بات دفن سے پہلے دعا خلاف سنت اور بدعت ہے، کل یہ بدعت ہے، 7واں یہ بدعت ہے، 40واں یہ بدعت ہے، سالانہ ختم یہ سب بدعات ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہابی ہیں اور اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن پورے گاؤں کو دکھا کر اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دو اور کہہ دو اس کا اجر اللہ میری ماں یا باپ کو دے دے، کون انکار کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
یہ ایسی تو روایات موجود ہے، میں آپ اصال ثواب پہ دلائل نہیں دیتا، ہم بار اصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن ہمارا اصال ثواب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک گھر میں کوئی پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اور میں ان کے بارے میں یہ جو خاتمی ہوتے ہیں یہ جملہ کہتا ہوں، جیسے کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، پیسے دو اور بندہ مروا لو، ان سے چائے دو اور ان سے قرآن پڑھا لو، آپ ایک مرتبہ چائے نہ پلاؤ اور پھر دوبارہ کو تمہارے گھر اگر قرآن پڑھیں گے پڑھنے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ اور پہلے جی چائے پکتی ہے تو 12 پارے ختم، 15 پارے ختم ہوتے ہیں، اور جب کھانا دیا تو پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس قدر دکھ اس کو ہے جس کا باپ یا ماں گئی ہے، کسی اور کو اس کا دکھ نہیں ہے۔ خود پڑھے اور خود بخشے۔ میں نے چاند مسائل اس لیے عرض کی ہے کہ بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمارے ذمے ہے ہم ان مسائل کو سمجھیں اور ان مسائل کی آگے اشاعت کریں۔ ایک دو مسئلے میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک دو مسئلے سمجھیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ توجہ رکھیں، جس قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں اسی کا نام قبر ہے۔ جس قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں اسی کا نام قبر ہے۔ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے، علیین اور سجین کا نام قبر ہے، اسی جگہ کا نام قبر ہے۔ تمہیں لوگ کہیں گے کہ جی فلاں بندہ تھا، وہ اس کو آگ نے جلا دیا، راکھ ہو گیا، اس کی قبر کدھر ہے؟ فلاں بندہ تھا، وہ سمندر میں گرا اور وہ ختم ہو گیا، اس کی قبر کدھر ہے؟ فلاں کو جانور نے کھا لیا، اس کی قبر کدھر ہے؟ آپ قبر کا معنی یاد رکھیں، میت اور میت کے اجزاء کے مقر کو قبر کہتے ہیں۔ جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں اسی کا نام قبر ہے۔ ایک جگہ پہ دفن ہے تو یہی قبر ہے۔ اگر اس کو جلا کر راکھ کو پھیلا دیا تو جہاں جہاں راکھ کے ذرے ہیں یہ ساری اس کی قبر ہے۔ عذاب اور ثواب میں اور آپ نے نہیں دینا، اللہ کریم نے دینا ہے۔ اللہ اجزاء کو ایک جگہ پہ جمع کر کے بھی دے سکتے ہیں، پھیلے ہوئے اجزاء کو بھی عذاب اور ثواب دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما رہا۔ نمبر 2 مسئلہ، قبر میں عذاب اور ثواب جو ہوتا ہے یہ روح اور جسم مسجد کے اندر سے جائے، یہاں ٹھیک لے ہو گیا رستہ آپ دے دیں بھی ان کو آنے دو، ساتھ بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، بس ساتھ سے آنے دو دیوار کے ساتھ، باقی آپ بیٹھے رہے، توجہ سے سنتے رہے، توجہ سے سنتے رہے۔ ادھر ادھر آگے رہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا دوسرا مسئلہ، جس قبر میں آپ نے میت کو دفن کیا ہے اس میں جسم اور روح دونوں اگر نیک ہے تو ان کو ثواب ہوتا ہے، اور اگر یہ گناہگار ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ نہ صرف جسم کو نہ صرف روح کو بلکہ دونوں کو ہوتا ہے۔ اور جب میت کو دفن کریں اور اس کی قبر پہ دفن کر کے واپس آئیں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں، ان کے چلنے کی وجہ سے جوتوں کی آواز پیدا ہوتی ہے، میت اس آواز کو بھی سنتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اور میت کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اگر میت جواب دے میرا رب اللہ، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ آسمان سے آواز دیتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت یہاں رہتی ہے جنت وہاں رہتی ہے، درمیان کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت سے خوشبو اس قبر میں اس کی پہنچ جاتی ہے۔ اور فرشتہ کہتا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، فرشتہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نم سو جا، یہ کیوں کہتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ 2 باتیں ذہن نشین رکھنا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عورت جتنی بھی بڑی ہو، خاندان عورت کا بڑا ہو، دولت والی ہو، حسن و جمال والی ہو، توجہ رکھنا، عورت کو دنیا میں کسی بھی چیز میں راحت نہیں ہوتی۔ اگر راحت ملتی ہے تو شوہر کے پہلو میں ملتی ہے۔ آدمی جتنا بھی نیک ہے جتنا بھی برا ہو، اس کو جو راحت ملتی ہے وہ قبر کے پہلو میں ملتی ہے۔ اور دوسری حکمت سمجھنا، میں نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر کسی عورت کو آپ کا دل کرتا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، میسج نہیں کر سکتے، خط نہیں لکھ سکتے، ہاتھ نہیں لکھ سکتے، کیوں؟ خدا کا بھی ڈر ہے اور خاندان کا بھی ڈر ہے۔ لیکن وہی عورت اگر کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو پورا خاندان باہر کھڑا ہوا ہے، اب اس کو ہاتھ لگانے میں کوئی ڈر نہیں۔ بالکل اسی طرح قبر ظلمت کا گھر ہے، قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر تاریکی کا گھر ہے، قبر خلوت کا گھر ہے، وہاں جاتے ڈر لگتا ہے۔ جس طرح جس عورت کو دل کرتا تھا
چھوتے ڈر لگتا تھا، کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو کوئی ڈر نہیں۔ جس قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے تو کوئی ڈر نہیں۔ یہ فرمایا نم کا نومت الروح سے، آج تو دلہن کی طرح سو جا۔ اس کو ہزاروں کا ڈر تھا، کلمہ نکاح کے ساتھ آئی، اس کو بھی ڈر نہیں ہے۔ تجھے قبر کا ڈر تھا، کلمہ ایمان کے ساتھ آیا، تجھے بھی کوئی ڈر نہیں۔ اس لیے اللہ کلمے کے ساتھ لے جائے تو پھر کوئی الجھن نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، اللہ مجھے اور آپ سب کو شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال و جواب ہو جاتا ہے، اس کی روح نکال دیتے ہیں، میت سو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ عام امتی کا ہے، کان کھول کے سن لیں۔ انبیاء کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب نبی کی روح کو لٹا دیا جائے، نہ نبی سے سوال و جواب ہوتا ہے، نہ نبی کی روح پھر نکالی جاتی ہے۔ تعلق روح کے ساتھ انبیاء کو قبر میں حیات ملتی ہے۔ اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے، انبیاء کا تعلق روح سے قبر میں زندہ ہے۔ یہاں سے درود پاک پڑھو تو نبی کی قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور قبر کو درود پڑھو تو نبی کو سنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 بج گئے ہیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا 11 بجے جنازہ، تو اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ دعا دفن کے بعد ہوتی ہے۔ جو حضرات جنازے میں آگے ہیں ان کی تعزیت ہو گئی ہے، ان کو دوبارہ مستقل سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد جو وقت ہو وہ رکے، تو جن کے بعد وقت رہا وہ تشریف لے جائے۔ اللہ آپ تمام احباب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما لیں، صفحہ درست فرمائے۔